دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے اور آپ لوگوں کی خدمت میں یا غفارو کا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا غفارو کا یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا اور پھر آپ نے ان چاول کے دانوں کو میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیا تو چاول کا ایک ایک دانہ آپ کو 1-1 کروڑ دے کر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو کہ کامیابیوں کا عمل ہے۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اگر یا غفارو کی یہ تسبیح آج ماہ رمضان کی 30 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھ لی تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یا غفارو یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص صفاتی نام ہے۔ اور اللہ والوں، ساتھ میں ایک مٹھی چاول کے دانے آپ نے لینے ہیں۔ صاف ستھرے چاولوں کا انتخاب کیجئے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی اس میں قباحت نہیں، لیکن صاف ستھرا چاول ہو، اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس ایک مٹھی چاول کو آپ نے جس جگہ پر رکھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ آج آپ کا نصیب بدل جائے گا، آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ اگر 1 منٹ پہلے کا بھی موقع ملے، وقت ملے تو اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں، اس عمل کو کر لینا، کیونکہ یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے اور دولت کا سلطان وظیفہ ہے، دولت کا سرتاج عمل ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی آپ لوگوں نے 30 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن، جو کہ مومنوں کی عید کا دن بھی ہے اور نبی پاک بھی اس دن سب کے درود پاک سنتے ہیں، تو دوستوں آخری جمعے کو آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ یا غفارو کا پڑھنا ہے ایک مٹھی چاول کے دانوں پر، اور پھر ان چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد اللہ پاک کا کرم اور رب کا فضل دیکھیے گا۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا خاص عمل ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا غفارو کا وظیفہ اور عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا ہی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں، جس کو اگر آخری دن ماہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، آخری دن ہے، 30 تاریخ ہے، اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور ہم سب لوگوں کو عید الفطر کا جو ہے وہ موقع ملے گا اور ہم لوگ عید منائیں گے۔ لیکن اللہ والوں، ایک طرف رمضان کا جانے کا غم بھی تو ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم سب کے دل افسردہ بھی ہیں۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں چاند کو بھی گرہن لگا ہے اور ابھی جو کل کی بات ہے 29ویں روزے کی، آندھیاں چلی ہیں، بہت لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور وارننگ کا سائن ہے، یعنی رب آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، مت کرو جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی اور چیزوں کو مہنگا بیچنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ اللہ پاک یقین کریں سخت بعیدیں اس کے خلاف آئی ہیں۔ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے جو مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ والوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے اور ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی ہمارا نامہ اعمال ختم، انتقال ہو جائے اور پھر رب آپ کو قبر میں بتائے گا، اور پھر رب آپ کو، جب آپ رب کی حضور پیش ہوگے، پھر رب آپ کو بتائے گا کہ تو کیا کرتا تھا زمین کے اوپر، اب تو زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں، بچیں اور رب کے عذاب سے ڈریں اور رب سے استغفار کریں، اور آج یہ تسبیح پڑھیں جس کا میں راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والو، آج رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح، یہ عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار کرنا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے
کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقروض ہوتے تھے، جو قرض دار ہوتے تھے، ان کا جنازہ نبی پاک نہیں پڑھاتے تھے۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ان لوگوں کا جو کہ مقروض ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ہم لوگ بڑے دھڑلے سے کسی کی رقم کھا جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دے دوں گا نا، لوٹا دوں گا نا، تجھے تو رب نے بہت دیا ہوا ہے۔ بھائی رب نے دیا ہوا ہے، اس کو دیا ہوا ہے نا، آپ کو تھوڑی دیا ہوا ہے۔ آپ آزمائشی زندگی جی رہے ہو تو آپ کسی اور کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کے منہ مبارک سے ہمیشہ جو نکلے ہیں الفاظ و محبت والے نکلے، لیکن وہ بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب جنازہ نہیں پڑھا رہے تو مغفرت کی دعا اور شفاعت ہماری کہاں سے کریں گے؟ تو دوستوں یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور 30 تاریخ ہے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ تو دوستوں لازمی اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ یقین کریں پھر ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے لازمی اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج ترقی کامیابی کے لیے پڑھ لے، یا پھر میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں وہ رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتے کے اسباب ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، بس آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے
اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، پریشانیاں، ہر بندے کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعہ ہے، اور اللہ والوں بادشاہ جمعہ ہے، کیونکہ 5واں جمعہ ہے، یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو لازمی یہ تسبیح آج پڑھیے گا۔ اب دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقہ کرنے کی، ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، اس کو صدقہ کر دیں، ورنہ کچھ رقم جو آپ کے پاس موجود ہو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو یہ وظیفہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों, या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नज़र रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है। चीनी, चावल, कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़ें। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्शे आजम पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुजूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अब अमल किस तरीके से करना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या गफ्फारू या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 3 बार माह रमजान की आखिरी जुमे को सिर्फ 3 बार या गफ्फारू और या गफूरू का वजीफा पढ़ना है। उसके बाद चावल के दानों पर फूंक मार दें, चावल के दानों पर दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा, ये आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब जो सदका कर रहा है, मतलब एक मुट्ठी चावल या चीनी जो भी आपके पास है उसको सदका कर दें। और अगर चीनी या चावल नहीं रखा तो फिर रकम भी कर सकते हैं, 150 रुपये जो भी आपकी तौफीक हो रब की राह में सदका कर दे तो ये आपका अमल हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में मांगनी है क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह वालों बहुत ही खास हथियार है रब से राबते का और रब्बुल आलमीन को राजी करने का। तो दुआ लाजमी मांगे, अच्छे अंदाज में मांगे, लंबी दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम कर दे, क्योंकि ये माह रमज़ान का आखिरी दिन है, 30 तारीख है और ये अल्लाह वालों जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन भी है, तो लिहाजा बहुत फजीलत का हामिल ये दिन है हमारे लिए। और अल्लाह वालों, आप सब लोगों को एडवांस में ईद उल फितर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, शवाल का चांद। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, ये ईद आप सब के लिए खूबसूरत बना दे, आप सब के ऊपर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।